نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کیفیت کو 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا، اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسو کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ اس کے بعد ان کے لیے اجر آخرت اور دخول جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 87 میں مومنوں سے فرمایا کہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اس لیے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہرا لو اور اللہ کے حلال کردہ اور پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ پھر آیت نمبر 89 میں یمین منعقدہ کا حکم بیان کیا گیا۔ یمین منعقدہ سے مراد وہ قسم ہے کہ کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائے اور اگر وہ اس پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، اور اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے یعنی کہ جو کہا ہے اس کے برعکس کرتا ہے تو فقہی اعتبار سے اسے حانث ہونا کہتے ہیں۔ اس آیت میں اسی کا کفارہ بیان ہوا جو کہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا کر اس کو توڑ دے تو وہ 10 مسکینوں کو اپنے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلائے گا یا ان کو لباس دے گا۔ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، اور آج کل چونکہ غلامی کا دور نہیں ہے اس لیے اگر کوئی شخص ان چیزوں پر قادر نہیں ہوتا تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت نہ آئے۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسی بات پر قسم کھائی کہ جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے منع ہے، جیسے ماں باپ یا بہن بھائیوں سے قطع تعلق کرنا، ان سے تعلق توڑنا، رشتہ داری جو ہے وہ ختم کرنا، تو اسے توڑ دے، یعنی وہ قسم جو اس نے کھائی اس کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا کہ اے مومنو، شراب، جوا، بتوں کے پاس یعنی قربانی کے لیے نصب شدہ پتھر، وہ پتھر کے جو بتوں کے پاس قربانی کے لیے نصب کیا جائے، اور فال کے تیر محض ناپاک شیطانی کاموں میں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کیونکہ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت کو پیدا کرے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ ان 2 آیتوں میں شراب کو محرمات قطعیہ کے ساتھ ذکر کر کے 9 وجوہات سے اس کی حرمت کی تاکید فرمائی گئی۔ اب شراب کے حرام قطعی ہونے میں کسی کو بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوگی۔ پھر آیت نمبر 95 تا 99 میں حالت احرام میں شکار کی ممانعت کا حکم بیان ہوا، اور جو کوئی اس جنایت کا ارتکاب کرے اسے فدیے کے طور پر اس جیسے جانور کی قربانی دینا ہوگی جسے حدود حرم میں لے جا کر قربان کیا جائے گا، اور 2 منصف شکار کی جزا کا تعین کریں گے۔ پھر محرم کو اختیار ہوگا کہ اتنی مالیت کے برابر مساکین کو کھانا کھلائے یا وہ رقم جتنے روزوں کے فدیے کے برابر ہو اتنے روزے رکھے۔ پھر آیت نمبر 100 تا 103 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا کہ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دھونا، ان پر سامان لادنا، ان کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے دیا تھا۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ ان کی تعریفات میں مختلف اقوال بھی ہیں کہ جو کہ کتب حدیث میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں، یعنی حرام کو حلال قرار دیتے ہیں اور حلال کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے کہ وہ کس چیز کو حرام کر رہے ہیں اور کس چیز کو حلال کر رہے ہیں، اور بندے کا یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے یا حرام قرار دے۔ آیت نمبر 104 میں بتایا گیا کہ جب اہل کتاب اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین اور رسول کی اتباع کے لیے چلے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس روش پر ہیں اسی پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم اپنے آباء و اجداد کے شعار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، خواہ ان کے آباء و اجداد جاہل ہوں اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں۔
ہر دور کے ملحدین جب دلائل حق سے لاجواب ہو جاتے ہیں تو ہر درمی کے طور پر ان کا آخری جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رویے سے تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ جب تک تم خود ہدایت پر ہو۔ پھر آیت نمبر 106 میں فرمایا کہ جب وصیت کرنی ہو تو 2 عادل گواہ مقرر کرنے چاہیے تاکہ بعد میں تنازع پیدا نہ ہو، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ حق کی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ شروع اسلام میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن احکام وراثت کے نازل ہونے کے بعد صرف اس کی اباحت اور خیر کے کاموں کے لیے استحباب باقی ہے۔ آیت نمبر 110 تا 111 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی کہ میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، میری دی ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے تم گہوارے میں لوگوں سے کلام کرتے تھے اور پختہ عمر میں بھی کلام کرو گے۔ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت، تورات، انجیل کی تعلیم دی۔ پھر حضرت عیسیٰ کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا ذکر فرمایا، یعنی اس نے الہی سے مٹی سے پرندہ بنانا، اس میں جان ڈالنا، مادہ زار اندھے اور برس کے مریض شفا یاب کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا اور بنی اسرائیل کی ایذا رسانی سے بچانا وغیرہ شامل ہے۔ پھر آیت نمبر 112 میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے یہ استدعا کی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک ہمارے لیے خوان نازل کرے، تیار شدہ خوان جو ہے وہ نازل کرے، ہم اسے کھائیں اور قلبی اطمینان پائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے نعمت خوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تیری قدرت کی نشانی اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ نعمت نازل کر دوں مگر پھر جو شخص ایمان نہ لائے، کفر کرے، تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی کے نزول کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے، اور اسی لیے مسلمان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دن کو عید سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ اس سے بعد کی آیات میں نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا، اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 خدا بنا لو؟ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے ان لوگوں سے وہی کہا تھا کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو جو کہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے، یعنی اب معاملہ تیرے سپرد ہے۔ پھر آیت نمبر 119 میں فرمایا کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، اور پھر جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان کیا گیا۔ سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام کا ذکر ہے۔ سورہ انعام مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 6ٹھی سورت، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 55 نمبر پر آتی ہے۔ سورہ انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یک بارگی نازل ہوئی، یعنی ایک ہی وقت میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں توحید و رسالت کے بنیادی مسائل اور دلائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور حیات بعد الموت، حشر و نشر اور جزا اور سزا کا بیان کیا گیا ہے۔ اصل دین ابراہیمی کی وضاحت انسان کے اندرونی بیرونی شہادتوں اور عقل و فطرت کے تقاضوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ مشرکین کے فرمائشی معجزات کو ظاہر نہ کرنے کی وجوہات کو بیان فرمایا گیا، تقدیر کا بیان کیا گیا، اور بعض مشرکانہ رسوم اور مشرکین کی جہالت کا رد فرمایا گیا۔ تمدنی اور معاشرتی زندگی کے مسلمہ اخلاق اور آداب کا بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمانوں، زمین اور ظلمت اور نور کو پیدا کیا، اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر کیا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ظاہر، باطن اور اس کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ منکروں کا ایک شعار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود ان میں غور نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا اور ان پر موسلا دھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کی، اور پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جاتی جسے وہ اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھیں
تو بھی وہ ایمان نہ لائیں بلکہ اسے جادو قرار دیں۔ اسی طرح اگر ان کے پاس کوئی فرشتہ اتار دیا جائے تو وہ اس کی اصل شکل کو نہ دیکھ سکیں، لیکن اگر وہی فرشتہ بشری لباس میں آ جائے تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ یہ ہم جیسا ہی بشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہر دور کے کفار اپنے اپنے انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، آپ زمین پر چل پھر کر دیکھ لیں، گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار ان کے انجام ان کا پتہ دیں گے۔ آیت نمبر 14 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا کہ آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں، کیا زمین و آسمان کے خالق اور سب کو روزی دینے والے کو چھوڑ کر کسی کو اپنا کارساز بنا لو؟ آپ فرما دیں کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ جس کو ضرر پہنچائے اس کو کوئی بھی نجات نہیں دے سکتا، اور اگر وہ کسی کو خیر سے نواز دے تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر خیر کا مالک ہے۔ اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مخاطب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کی توحید کی دعوت دوں اور شرک سے برات کا اعلان کروں۔ پھر آیت نمبر 20 میں اہل کتاب کی اس غلط بیانی کا رد فرمایا گیا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، کہ جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اسی طرح وہ آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں، اور آپ کی نبوت برحق ہے۔ پھر آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور ان کو پوچھیں گے کہ تمہارے باطن معبود اب کہاں ہیں، تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلا دیں گے۔ پھر آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کی بداعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں بندش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا، اور وہ ہٹ درمی سے حق کو رد کرتے ہیں۔ آخرت میں وہ تمنا کریں گے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ حیات بعد الموت کے منکر ہیں۔ پھر آیت نمبر 27 میں قیامت کے دن کفار کے پچھتاوے اور دنیا میں واپس جا کر آیات الہی کے نہ جھٹلانے کے وعدے کا بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کو دنیا میں واپس لوٹا دیں تو تب بھی وہ یہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یہ اخروی زندگی کے منکر ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے اخروی زندگی کے بارے میں پوچھے گا تو یہ لوگ حقانیت کا اقرار کریں گے، لیکن اس وقت اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کی اس حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے بہت کوتاہی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ غمگین ہرگز نہ ہو، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ در حقیقت آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے بھی پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبرن ہدایت پر جمع فرماتا، لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمانا اور جزا و سزا کا نظام قائم کرنا اس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ پھر آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ حق وہی لوگ قبول کرتے ہیں کہ جو سنتے ہیں اور ان لوگوں کے دل مردہ ہیں۔ اس کے بعد کفار کی باطل فرمائشوں کا ذکر ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے حیوان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تمہاری طرح مخلوق ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا تو پھر یہ مشرک بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے۔ پھر آیت نمبر 44 میں قوموں کی تربیت اور گمراہی سے ہدایت پر گامزن کرنے کے طریقے اور لوگوں کی ہدایت کو بھول جانے اور بطور آزمائش ان کے رزق میں فراوانی اور ان نعمتوں پر اترانے اور اچانک پکڑ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 46 تا 50 میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں یہ نعمت عطا کر سکے؟ مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبات کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو فقط اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں کہ جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر غیب کی باتیں جانتے تھے، مگر عالم الغیب علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کو جاننے والا ہے،
اور وہ اپنی عطا سے جس بھی نبی کو عطا کرے وہ نبی غیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتا ہے۔ اسی طرح نبی کے سارے امور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتے ہیں۔ مشرکوں کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے کوئی ایسا وقت مخصوص کریں کہ جس سے فقراء صحابہ کرام آپ کے پاس موجود نہ ہو تو شاید ہم آپ کی بات پر غور کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق کے لیے نہایت خواہش مند رہتے تھے، اس لیے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کی خواہش کو بھی پورا کر لیا جائے۔ آیت نمبر 51 میں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم ہے۔ پھر آیت نمبر 52 تا آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، آپ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ کفار نے جب اپنی فرمائش کو معیار حق بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا اور مساکین مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے جس کسی نے ناواقفیت کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا بے حد میں رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا یعنی کہ از خود ان کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، اور وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کو جانتا ہے، تر اور خشک ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 60 میں نیند اور بیداری کے تسلسل کے جاری رہنے، میعاد مقرر پر مرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ ان کی نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ برو باہر کی ظلمتوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے جس کو تم عاجزی اور چپکے چپکے پکارتے ہو، اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے کہ جو تمہیں اس مصیبت اور تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ پھر آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے اور تمہیں ایک دوسرے سے بھڑوا دے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب کی ایک صورت تباہ کن آندھیاں اور طوفانی بارشیں ہیں، اور نیچے کے عذاب کی ایک صورت سیلاب، زلزلے اور قحط سالی ہے، اور اوپر کے عذاب کی ایک صورت ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، ماتحتوں کا نافرمان ہو جانا، اور امت کے مختلف گروہوں کا ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونا بھی ایک صورت عذاب ہے، اور ان صورتوں کے مظاہر ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں گمراہ کن عقائد کے حامل لوگوں کی صحبت بد سے بچنے کی متعلق فرمایا گیا کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں بیہودہ بحثیں کرتے ہیں ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر بھولے سے بیٹھ بھی گئے ہوں تو یاد آنے پر ظالموں سے الگ ہو جائیں، ان کے ساتھ مت بیٹھیں۔ آیت نمبر 70 میں دین کو کھیل اور دل لگی کا سامان بنانے والوں کو اپنے حال پر چھوڑنے اور ان کو تسلسل کے ساتھ نصیحت کرنے کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 71 میں مشرکوں کے رد میں فرمایا گیا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ تعالیٰ معبود برحق کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کو پکاریں کہ جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے کے بعد الٹے پاؤں کفر کی طرف پڑ جائیں؟ عقل سلیم بھی اسے تسلیم نہیں کرتی۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور وہ جس دن کسی فنا شدہ چیز کو فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ پھر آیت نمبر 74 تا 81 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کو یقین کامل عطا کرنے کے لیے ہم نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، یعنی کائنات کے تکوینی نظام کے اسرار اور حکمتیں بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مذاہب پرست قوم کی حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مظاہر کائنات کے فانی ہونے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کی تاریکی چھا گئی اور انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، پھر جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے گا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت کے ساتھ قوم کو بتایا
کہ جو خود کو زوال، غروب، فنا سے نہ بچا سکے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، میں تمام باطل مذاہب سے رخ پھیر کر اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی حجت باز اور جھگڑالو قوم سے فرمایا کہ تم اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جس نے مجھے ہدایت دی۔ اس طویل عقلی اور فکری بحث اور دلائل حق کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ وہ قوی دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح، اولاد ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے عہد کے لوگوں پر فضیلت دی، انہیں ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا کی۔ پھر فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے ہدایت دی، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں۔ آیت نمبر 91 میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ جس کتاب کو موسیٰ لے کر آئے وہ لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے، اسے کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش تو وہ منظر دیکھے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ پھر آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ تمہارے جھوٹے خدا کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے شریک مانتے تھے آج تمہاری سفارش کے لیے موجود نہیں ہے اور تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور تم سب کچھ دنیا میں چھوڑ آئے، تمہارے سارے رشتے ٹوٹ گئے اور توقعات ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 95 میں فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی دانے اور گھٹنی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مزید فرمایا کہ وہ شب کی ظلمتوں کا سینہ چاک کر کے صبح کو نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی۔ آیت نمبر 99 میں بارش کے برسانے، اسے سبزہ اگانے، کھیتوں کی ہریالی، طرح طرح کے پھولوں اور پھلوں کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس سے توحید الہی پر استدلال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ مشرکوں نے جنات کو جو کہ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا اور اس کی طرف بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت کی، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے اور وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر وہ اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد کی نسبت سے بھی پاک ہے، وہ الہ ہے، خالق ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ باریک سے باریک چیز کو بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 104 تا 107 میں فرمایا کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے ہیں، اگر کوئی اس کی روشنی میں چلے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے اور اگر کوئی گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ تو اگر کوئی شرک کرے تو اس کے لیے غمگین نہ ہو، آپ صرف وحی الہی کی پیروی کریں۔ آیت نمبر 108 میں مختلف مذاہب کے درمیان پرامن بقائے باہمی کا ایک اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا اور اے مسلمانوں تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو تو بدلے میں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نازیبہ الفاظ کہہ دیں گے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کفار مشرکین کے بےہودہ کلمات سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ کفار کے باطل معبود کو برا بھلا کہیں۔ پھر آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے، اس کے ساتھ آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، تو اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانی آ جائے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔